سی سیکشن کے دوران ہمیں سب سے زیادہ پیشنٹ کے بلڈ پریشر کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک لمحے کی لاپرواہی بھی مریض کی جان لے سکتی ہے۔ بڑا سا کٹ لگا تو ڈاکٹر ساتھ فوراً متحرک ہو گئے۔ کیس ٹوینز بیبی کا تھا۔ ایک کے بعد ایک بچی کو باہر نکالنا تھا اور وہ اپنے کام میں مہارت کے ساتھ مصروف تھے۔ ایک بیبی کو نکال کر نرس کے حوالے کیا تو اچانک کمرے میں دھڑام کی آواز گونجی۔ پلٹ کر دیکھا تو ایک نئی تربیت یافتہ حاصل کرنے والی ڈاکٹر فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ ڈاکٹر ساتھ کے اندر غصہ بھر آیا، مگر وہ خاموشی سے اپنے کام پر لگے رہے۔ ساتھ ہی ڈاکٹروں نے بے ہوش ڈاکٹر کو اٹھا کر آپریشن تھیٹر سے باہر لے جا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ 20 منٹ میں اپنا کام ختم کر کے ڈاکٹر ساتھ پچھلے دروازے سے باہر آئے۔ وہیں ایک نو آموز ڈاکٹر بیٹھے کھڑی تھی، جو اسی کیس کے ساتھ پلے پڑی تھی۔ ڈاکٹر ساتھ کو دیکھتے ہی وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ ساتھ نے سخت نگاہ سے اسے دیکھا اور قدم آگے بڑھائے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑی، منہ سے بار بار بولا، سر، آئی ایم سوری۔ آخر کار وہ ڈاکٹر ساتھ کے کمرے تک پہنچ گئی۔ ڈاکٹر ہمنا، اور کتنی بار تم بے ہوش ہونے کا ارادہ ظاہر کرو گی؟ ڈاکٹر ساتھ سخت لہجے میں بولے، بلڈ دیکھتے ہی تمہیں چکر آ جاتے ہیں۔ تم فورس ایئر میں ہو۔ پچھلے سال سے تم آپریشن تھیٹر وزٹ کر رہی ہو۔ 1 سال گزر گیا، تم ابھی بھی خون کی عادت نہیں ڈال پائی۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر گہری نگاہوں سے ہمنا کا جائزہ لیتے رہے۔ ہمنا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ آئی ایم سوری سر، اس نے خاموشی سے کہا۔ اب سوچو تم اس پروفیشن میں رہنا بھی چاہتی ہو یا نہیں؟ ڈاکٹر ساتھ نے سختی سے کہا۔ اگر یہی رویہ چلا تو میں تمہیں آپریشن تھیٹر میں آنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اسی طرح مریض ڈسٹرب ہوتے رہیں گے۔ تمہیں معلوم ہے کہ سی سیکشن میں مریض کو بے ہوش نہیں کیا جاتا، صرف اسپائنل دیا جاتا ہے۔ اس صورت میں اگر کوئی ڈاکٹر خود بے ہوش ہو گیا تو اس مریض پر کیا گزرے گی؟ یہ آخری وارننگ تھی۔ ہمنا مرے مرے قدموں سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر نکل کر ڈاکٹر سمرین پاگلوں کی طرح ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ ہمنا کو دیکھتے ہی وہ دوڑی آئی۔ کیا کہا ڈاکٹر ساتھ نے؟ وہ فوراً پوچھنے لگی۔ ہمنا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور سمرین نے اسے گلے لگا کر تسلی دینے کی کوشش کی۔ ارے بتاؤ تو صحیح، کیا کہا ہے؟ سمرین پریشان تھی۔ تم بھی تو بلڈ دیکھتے ہی بے ہوش ہو جاتی ہو، چڑیا جیسے دل کی مالک ہو اور ڈاکٹر بننے کی بات کر رہی ہو۔ سمرین ہنسی میں مکس مایوسی کے سارے بولی کہ اسے سمجھ آ جائے کہ ڈاکٹر ہونا آسان نہیں۔ ہمنا بے بسی سے بولی، میں کس کمبخت مریض کے لیے ڈاکٹر بن کر آئی ہوں؟ اگر ڈاکٹر ساتھ شرط نہ رکھتے کہ انہیں ڈاکٹر سے ہی شادی کرنی ہے تو میں کبھی MBBS میں داخلہ لینے کا سوچتی بھی نہیں۔ میں کسی کی بھی ایک خون کی نالی نہیں دیکھ سکتی۔ وہ سخت رو رہی تھی۔ سمرین نے اس کی کمر سے ہلاتے ہوئے کہا، اچھا اگر تم نے اس محبت کی خاطر داخلہ لیا ہے، 3 سیمسٹر پار کر لیے ہیں، تو تھوڑی ہمت اور کرو۔ ہمنا نے اداس لہجے میں کہا، میں پڑھائی کر سکتی ہوں، مگر خون و زخم مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ کیا ممکن نہیں کہ آپریشن تھیٹر میں قدم رکھے بغیر ہی میں سب سیکھ لوں؟ اس کی بات پر سمرین نے ماتھا تھپ تھپایا، مگر جانتی تھی کہ حقیقی سبق صرف میدان عمل میں ملتا ہے۔ لنچ بریک کا اعلان ہوا تو سمرین نے زبردستی ہمنا کا ہاتھ پکڑ کر کہا، چلو اٹھو، کھانا کھاتے ہیں۔ وہ دونوں کینٹین جا پہنچی، لیکن جیسے ہی ہمنا نے ٹیبل پر رکھا کھانا دیکھا تو اس کے ذہن میں وہی آپریشن تھیٹر کا منظر گھوم گیا۔ عورت کا چیرا ہوا پیٹ، خون سے بھرے دستانے اور چیخیں، سب کچھ ایک ساتھ آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اس کے حلق میں کرواہٹ ابھر آئی اور ابکائی لیتے ہوئے وہ کھڑی ہو گئی۔ میں نہیں کھا سکتی، تم لوگ کیسے ہو؟ اتنے سنگ دل، اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی مزے سے کھانا کھاتے ہو۔ اس نے نفرت سے ارد گرد بیٹھے طلباء کو دیکھا جو بے فکری سے اپنے کھانوں میں مصروف تھے۔ بس ایک وہ تھی جو اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہی تھی کہ ڈاکٹر بننے کے لیے اسے یہی سب دیکھنا اور سہنا ہوگا۔ سمرین کو اس کا یوں کھانا چھوڑ دینا اور زیادہ غصہ دلانے لگا۔ پہلے ہی ہمنا کی وجہ سے کئی بار آپریشن تھیٹر میں تماشا ہو چکا تھا، اور ڈاکٹر ساتھ کی وہ کڑی نظریں جو سب کے سامنے ان دونوں پر پڑتی اسے بے حد شرمندہ کرتی تھیں۔ میری بات سنو، گھر جاؤ اور اپنے دادا جان سے کہو کہ وہ اپنے پوتے کو سمجھائیں کہ بغیر تمہیں ڈاکٹر بنائے بھی تم سے شادی کر لے۔ سمرین نے غصے سے کہا۔ ہمنا نے منہ بسوڑا، اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو میں کبھی MBBS میں داخلہ نہ لیتی۔ پتہ نہیں سعد صاحب کو کیا مسئلہ ہے، میری محبت کو صرف اس لیے ٹھکرا دیا کہ میں انجینئرنگ میں داخلہ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی اور سے شادی کر لیتے، مجھے زبردستی انجینئرنگ چھوڑ کر میڈیکل میں آنا پڑا۔ سمرین نے ہاتھ نچاتے کہا،
اچھا اب جب آ گئی ہو تو کسی طرح مکمل کر لو۔ شادی کے بعد چاہے پریکٹس نہ کرو لیکن ابھی تو تماشا نہ بناؤ۔ روز روز سب کے سامنے ذلیل ہونا ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا۔ ہمنا نے تلخی سے بیگ اٹھایا اور کینٹین سے باہر نکل گئی۔ باہر ڈرائیور منتظر تھا، وہ گاڑی میں بیٹھی تو راستے بھر ساتھ کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہی شخص اس کے دل کی دھڑکن تھا، جس کی محبت میں وہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ کیا بگڑ جاتا اگر وہ بنا شرط کے اسے اپنا لیتا؟ لیکن اس نے تو اس کے سامنے آگ کا دریا رکھ دیا تھا، جسے پار کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ گھر پہنچتے ہی نظر گارڈن میں بیٹھے دادا جان پر پڑی، جو مالی کے ساتھ پودوں پر بحث کر رہے تھے۔ ہمنا کو دیکھتے ہی مسکرا کر قریب آئے اور سینے سے لگا لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے کیا ہوا میری بیٹی کو؟ دادا جان پریشان ہو گئے۔ ہمنا نے شکایتی لہجے میں کہا، سمجھاتے کیوں نہیں آپ ساتھ کو؟ روز سب کے سامنے مجھے ڈانٹتے ہیں۔ رحمان صاحب نے اس کے آنسو پہنچے اور کہا، اچھا آنے دو اسے، ابھی کان پکڑتا ہوں اس کے۔ پھر اس سر کے ساتھ اندر آ گئے۔ ہمنا آ گئی ہو بہو، جلدی سے اس کے لیے کچھ کھانے کے لیے کچھ لاؤ۔ انہوں نے بڑی بہو سلمہ بیگم کو آواز دی، جو ساتھ کی والدہ تھی۔ ہمنا نے منہ پھیر کر کہا، مجھے کچھ نہیں کھانا دادا جان، آپ بس ساتھ سے کہیں کہ وہ مجھے سب کے سامنے بے عزت نہ کریں۔ سب کو پتہ ہے کہ میں ان کی کزن ہوں۔ پھر بھی رحمان صاحب نے غور سے اسے دیکھا۔ آج پھر آپریشن تھیٹر میں بے ہوش ہوئی ہونا؟ پل بھر میں ہی سب سمجھ گئے تھے۔ ہمنا نے نظریں جھکا لی۔ کیا کروں دادا جان، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس نے پھر سے ان کے سینے پر سر رکھ دیا۔ رحمان صاحب نے افسردگی سے کہا، بیٹی نہ تم اپنی ضد چھوڑتی ہو نہ وہ چاہتا ہے ڈاکٹر سے شادی کرے اور تم چاہتی ہو کہ وہ تمہیں قبول کرے۔ میں نے دونوں کو سمجھایا ہے، مگر اگر تمہیں یہ سب مشکل لگتا ہے تو چھوڑ دو، میں تمہارے لیے کوئی بہتر رشتہ تلاش کر لوں گا۔ ہمنا نے فوراً ناراضگی سے کہا، میں نے ہار نہیں مانی ابھی۔ دادا جان، انہوں نے گہری سانس لے کر کہا، یاد رکھو یہ 4th ایئر ہے، اگر پاس نہ ہو سکی تو میں مجبوراً تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دوں گا۔ ہمنا نے منہ بسوڑ کر کہا، مجھے دھمکیاں دینے کی بجائے آپ ساتھ کو سمجھائیں کہ وہ اپنی ضد چھوڑ دے۔ اسے شوہر بننا ہے میرا، مریض تھوڑی۔ رحمان صاحب نے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ وہ خاموشی سے بیگ اٹھا کر کمرے میں چلی گئی۔ سلمہ بیگم کھانے کی ٹرے لے آئیں، لیکن وہ تب تک جا چکی تھی۔ رحمان صاحب نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، نہیں کھائے گی؟ پھر ساتھ نے ڈانٹا ہے، محترمہ نے مریضوں کی جگہ بے ہوش ہونے کا کام سنبھال رکھا ہے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور سلمہ بھی ہنس پڑی۔ پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولے، بابا جان کیا ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹر ہی بنے؟ وہ بہت کوشش کر چکی ہے، اسے اتنا پریشان کیوں کرتے ہیں؟ رحمان صاحب نے دکھ سے کہا، بیٹی بن ماں باپ کی بچی ہے، اگر ہم نے خیال نہ رکھا تو کون رکھے گا؟ کل کو میں نہ رہا تو اس کا کیا بنے گا؟ سلمہ نے تسلی دی، ایسا نہ کہیں، اللہ آپ کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ انشاءاللہ ہمنا ڈاکٹر بھی بنے گی اور ساتھ سے شادی بھی ہو جائے گی۔ لیکن دل ہی دل میں وہ خود بھی بیٹے کی ضد سے پریشان تھی۔ ہمنا اپنے کمرے میں جا کر کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہی، مگر دماغ ماضی کی یادوں میں الجھا تھا۔ اپنی ماں کا خون آلود چہرہ، وہ فرش پر پھیلا ہوا خون، سب کچھ اس کی آنکھوں میں نقش تھا۔ وہ بچپن میں اپنی ماں کو سیڑھیوں سے گرتے اور پھر مرتے دیکھا تھا۔ وہ منظر اس کے دل پر ایسا زخم چھوڑ گیا تھا کہ آج تک خون دیکھ کر اس کی سانسیں بند ہونے لگتی۔ لیکن یہ راز نہ وہ سعد کو بتا سکتی تھی، نہ کسی کو سمجھا سکتی تھی۔ رات 11 بجے سعد کی گاڑی کے ہارن نے اس کی سوچ کا تسلسل توڑا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور وہ اندر آ گیا۔ ہمنا گھبرا کر سیدھی ہوئی، کتابیں سمیٹی اور دوپٹہ سنبھالا۔ ساتھ آ کر اس کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ڈنر کیا تم نے؟ نرم لہجے میں پوچھا۔ اس نے خاموشی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا میرے کمرے میں لے آؤ۔ وہ کھڑا ہوا، ہمنا بھی ساتھ ہی کھڑی ہوئی۔ میں آپ کا کھانا لا دیتی ہوں، مجھے بھوک نہیں ہے، سعد نے کہا۔ اگر نہیں بھوک نہیں ہے تو میرے لیے بھی مت لانا، اور باہر نکل گیا۔ یہ رویہ ہمنا کے لیے غیر متوقع تھا۔ سوچ میں ڈوبی وہ کچن گئی، کھانا مائکروویو کیا اور ٹرے لے کر سعد کے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ کپڑے بدل کر بیڈ پر نیم دراز تھا، اسے دیکھ کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ہمنا نے ٹرے رکھ دی، سعد نے پلیٹ نکالی اور پہلے اس کی پلیٹ میں کھانا ڈالا۔ ہمنا نے ہاتھ نہ بڑھایا، تب سعد نے خود نوالا بنا کر اس کے منہ کے قریب کیا۔ اس اچانک نرمی پر وہ حیران رہ گئی۔ ہچکچاتے ہوئے اس نے نوالا قبول کر لیا اور دل ہی دل میں اس کے لہجے اور رویے پر سوچنے لگی۔ ہمنا، ڈاکٹر میرب کو جانتی ہو نا تم؟ ہمنا نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ جی، سینئر ڈاکٹر ہیں، کافی سالوں سے ہاسپٹل میں کام کر رہی ہیں۔
میں نے اور انہوں نے ایک ساتھ ہی اپنی ایجوکیشن مکمل کی تھی اور ہاؤس جاب بھی ساتھ ہی کی تھی، اس لیے کافی عرصے سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ڈاکٹر سعد نے اپنی بات ختم کی مگر پھر بھی جیسے کچھ ادھورا رہ گیا ہو، اس لیے ہم نہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ کمرے میں ایک طویل خاموشی چھا گئی۔ ہم نہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ اس وقت ڈاکٹر میرب کا ذکر کیوں کیا گیا ہے۔ جب سعد نے اسے اپنی طرف دیکھتا پایا تو گہرا سانس لیتے ہوئے بولے، ڈاکٹر میرب کے گھر والے ہمارے گھر آنا چاہتے ہیں، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ یہ سنتے ہی ہمنا کا نوالا حلق میں پھنس گیا اور اسے زور کا جھٹکا لگا۔ ساتھ تیزی سے اٹھے اور اس کی کمر سہلانے لگے، پھر پانی کا گلاس بھر کر اس کے ہونٹوں تک لگایا، تب جا کے اس کا سانس بحال ہوا، مگر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سعد؟ میں نے آپ کے لیے اپنی پوری زندگی بدل دی ہے، انجینئرنگ چھوڑ کر میڈیکل میں ایڈمیشن لیا کیونکہ آپ کو ڈاکٹر سے شادی کرنی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں MBBS کیوں کر رہی ہوں؟ وہ بے یقینی کے عالم میں سعد کو دیکھ رہی تھی، جس نے بڑے آرام سے ڈاکٹر میرب کا ذکر کر دیا تھا، بغیر یہ سوچے کہ اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ دیکھو ہمنا، میں نے تمہیں پہلے بھی کئی بار سمجھایا ہے، تم مجھ سے سعد میں بہت چھوٹی ہو۔ میں اور تم بہت مختلف ہیں۔ تم ڈاکٹر اپنی خوشی سے نہیں بلکہ ضد سے بن رہی ہو، اور ایسی ڈاکٹر کبھی اچھی نہیں بن سکتی۔ یہ پروفیشن زبردستی کا نہیں، اس میں دل ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ دل تمہارے پاس نہیں ہے۔ ڈاکٹر سعد نے اس کا بازو تھام کر سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ سننے کے قابل ہی نہیں تھی۔ میری محبت میں کیا کمی ہے سعد؟ میں وعدہ کرتی ہوں میں اچھی ڈاکٹر بنوں گی، آپریشن تھیٹر میں بے ہوش بھی نہیں ہوں گی۔ 3 سال نکال دیے ہیں، بس 2 سال اور دے دیں، میں بہت اچھے طریقے سے پاس آؤٹ ہوں گی، وہ منت بھرے لہجے میں بولی، اور سعد اسے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ کتنے سالوں سے وہ اسے یہی بات سمجھا رہے تھے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے نہیں ہیں، مگر ہمنا کو یہ بات کبھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ ہمنا، میں اب سیٹل ہونا چاہتا ہوں، اس لیے میں 2 سال نہیں صرف 1 سال اور انتظار کروں گا۔ اگر یہ فورتھ سیمسٹر تم کلیئر نہ کر سکی تو میں ڈاکٹر میرب سے شادی کر لوں گا۔ وہ سخت لہجے میں فیصلہ سنا کر خاموش ہوئے تو ہمنا بغیر کچھ کہے کمرے سے نکل آئی۔ اپنے کمرے میں پہنچتے ہی وہ بیڈ پر اوندھی لیٹ گئی اور اس قدر روئی کہ آنسو خشک ہو گئے۔ گھڑی پر نظر پڑی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے آنسو پونچھ کر منہ دھویا اور کتابیں اٹھا کر بیٹھ گئی۔ یہ سیمسٹر ہر حال میں اچھے نمبروں سے پاس کرنا تھا۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ اب اسے آپریشن تھیٹر میں بے ہوش نہیں ہونا۔ ساتھ ہی اسے ڈاکٹر میرا پر بھی غصہ آ رہا تھا، جنہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ ہاسپٹل کیوں آتی ہے، پھر بھی وہ اس کے اور سعد کے درمیان آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس رات اس نے ایک پل کو بھی آنکھ نہ بند کی، پوری رات جاگ کر پڑھائی کرتی رہی۔ صبح جب سلمیٰ بیگم اسے جگانے کمرے میں آئی تو ہمنا کو کتابوں میں ڈوبا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم سوئی نہیں ہو کیا؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا اور پاس بیٹھ گئی۔ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ اس کا چہرہ اس کے اندر کے طوفان کو صاف ظاہر کر رہا تھا۔ سلمیٰ بیگم نے اس کے گالوں پر ہاتھ پھیرا اور کہا، میں بات کرتی ہوں سعد سے، اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، تم بھی پاگل ہو گئی ہو، بیمار ہو جاؤ گی اس طرح۔ ہمنا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اچھا ہے نا مر جاؤں، کم از کم میری روح کو سکون تو ملے گا۔ یہ سنتے ہی سلمیٰ بیگم نے اسے فوراً سینے سے لگا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ ہمنا ان کی حقیقی اولاد نہیں تھی، مگر انہوں نے ہمیشہ سے اسے اپنی بیٹی کی طرح ہی پالا تھا۔ 5 سال کی سعد میں ماں کے سائے سے محروم ہونے والی ہمنا کو 7 سال پہلے والدہ کی جدائی نے مکمل تنہا کر دیا تھا۔ تب سے سلمیٰ بیگم اور دادا جان ہی اس کا سہارا تھے۔ اب اس کی یہ حالت ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ چلو کتابیں سمیٹے، آج جانے کی ضرورت نہیں ہے، سو جاؤ، آرام کرو۔ سلمیٰ بیگم نے اس کی کتابیں سمیٹنی شروع کی تو ہمنم نے فوراً کہا، نہیں بڑی ماما، آج کلاس بہت ضروری ہے۔ وہ تیار ہونے کے لیے کھڑی ہو گئی اور سلمیٰ بیگم بے بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ جانتی تھی کہ وہ لاکھ منع کریں، ہمنا نہیں رکے گی۔ سلمیٰ بیگم سیدھا سعد کے پاس پہنچی جو ہاسپٹل جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ ہمنا کی یونیورسٹی اس کے برابر تھی اور پریکٹیکل کی وہ ڈاکٹر اکثر سعد کے ہاسپٹل میں آیا کرتی تھی۔ کیا چاہتے ہو آخر تم؟ جان لے لو گے اس بچی کی؟ سلمیٰ بیگم نے غصے سے کہا۔ سعد آئینے کے سامنے کھڑا بال درست کر رہا تھا۔ ماں کی بات سن کر وہ خاموشی سے وائٹ کوٹ اٹھانے لگا۔ کچھ پوچھ رہی ہوں میں تم سے سعد، کیا نہیں کیا ہے اس نے تمہارے لیے؟ سلمیٰ بیگم نے بیٹے کا راستہ روکا۔ سعد نے پلٹ کر کہا، میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے لیے کچھ کرے۔ جس طرح وہ ڈاکٹر بن رہی ہے، مریضوں کا بھلا ہونے کی بجائے وہ موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ یہ سوچنے کی ضرورت تمہیں اس وقت تھی
جب تم نے ضد لگائی تھی کہ تمہیں ڈاکٹر سے ہی شادی کرنی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ یہ نہیں کر سکتی۔ سلمہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا۔ سعد کا غصہ ابھرا۔ آپ ہمیشہ اس کی طرف تاری کرتی ہیں۔ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ میں اپنی لائف پارٹنر سے کیا چاہتا ہوں؟ میری بھی خواہشات ہیں۔ مجھے ایک سلجھی ہوئی سمجھدار لڑکی چاہیے جو میرے پروفیشن کو سمجھے، میرے راتوں کو ہاسپٹل میں گزارنے کو سمجھے۔ میں ہمنا سے یہ سب نہیں ایکسپیکٹ کر سکتا۔ وہ میری ٹائپ کی نہیں ہے۔ ہر وقت شور شرابہ، ہنگامہ، ذرا سا خون دیکھ کر بے ہوش ہو جانا۔ میں نے سوچا تھا ڈاکٹر کی شرط رکھوں گا تو وہ خود پیچھے ہٹ جائے گی، مگر اس نے میری جان مزید مشکل میں ڈال دی ہے۔ اب آپ اور دادا جان اس کی ایسی حمایت کرتے ہیں جیسے اس نے کوئی کانڈ نامہ کر دکھایا ہو۔ ہاسپٹل میں اس کی وجہ سے مجھے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی شادی کہیں بھی کروا دیں، مگر مجھ سے امید نہ رکھیں کہ میں اس سے شادی کروں گا۔ سلمہ بیگم کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اگر وہ ڈاکٹر بن بھی گئی تو تم شادی نہیں کرو گے؟ سعد نے گہرا سانس لے کر کہا، سوری موم، میں آپ کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ کبھی سیمسٹر کلیئر نہیں کر سکے گی، اور اگر کر بھی لے تب بھی میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ ہاسپٹل کے لیے نکل گیا۔ سلمہ بیگم مرے مرے قدموں سے ڈائننگ روم میں آئیں، جہاں ہمنا منتصر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، جیسے رات بھر روئی ہو۔ سلمہ بیگم کا دل کانپ اٹھا۔ اگر اس لڑکی کو کبھی پتہ چل گیا کہ اس کی 5 سال کی محنت بھی اسے اس کی محبت نہ دلا سکے گی تو اس پر کیا گزرے گی۔ آج چھٹی کر لو ہمنا، تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی، سلمہ بیگم نے نرمی سے کہا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، مگر جیسے ہی ہاتھ ماتھے پر لگا وہ چونک اٹھی۔ اسے سخت بخار تھا۔ یہ تو بہت تیز بخار ہے ہمنا، تم آج ہاسپٹل نہیں جاؤ گی۔ اس پر انہوں نے حکم دیا، مگر ہمنا ضد پر اڑ گئی۔ پلیز بڑی ماما، آج پھر آپریشن تھیٹر جانا ہے، اور آج میں بے ہوش نہیں ہوں گی۔ کچھ بھی ہو جائے اب میں ہار نہیں مانوں گی۔ جوس کا گلاس پیتے ہی وہ بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی، اور سلمہ بیگم بے بسی سے اسے جاتے دیکھ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس گھر کے دونوں ہی بچے ضدی تھے، نہ ہمنا پیچھے ہٹتی اور نہ سعد ہار مانتا۔ فرق بس یہ تھا کہ ہمنا کی شوخی اور چنچل مزاجی اب ماند پڑ گئی تھی۔ پڑھائی میں اسے اتنا وقت ہی نہ ملتا کہ اپنی پرانی رنگینیوں کی طرف دیکھتی۔ سعد کے لیے اس نے سب کچھ قربان کر دیا تھا، مگر سعد ہی تھا جو اس کی قدر نہ کر سکا۔ پروفیسر ایک پیریڈ کے بعد سب کو ہاسپٹل میں لے آئے۔ جیسے ہی ہاسپٹل کے گیٹ کے اندر قدم رکھا، ہمنا کی نظر ڈاکٹر میرب پر پڑی اور رات کی تلخ باتیں یاد آ گئیں۔ بنا کچھ سوچے وہ سیدھی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سعد مجھ سے چھین لیں گی؟ آپ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کی بات سن کر ڈاکٹر میرب نے حیرت سے دیکھا اور پھر مسکرا دی۔ چھینا تو اس سے جاتا ہے جس کے پاس کچھ ہو۔ کیا تمہیں لگتا ہے مجھے سعد کو تم سے چھیننے کی ضرورت ہے؟ وہ نہ کبھی تمہارا تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ آج آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹر سعد نہیں بلکہ میں ہوں گی، اور اگر تم بے ہوش ہو گئی تو اگلی بار اپنی اوٹی میں تمہارا داخلہ بند کروا دوں گی۔ وہ طنزیہ مسکرا کر آگے بڑھ گئی، اور ہمنا کا تن بدن چل اٹھا۔ یہ صرف محبت کا نہیں بلکہ انا کا بھی مسئلہ تھا، اور وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اوٹی ڈریس پہنے جب وہ اپنی کولیگز کے ساتھ آپریشن تھیٹر کی طرف جا رہی تھی، ڈاکٹر سعد کی ایک نظر اس پر پڑی۔ لمحہ بھر کو اس کا دل رک سا گیا۔ سرخ آنکھیں اور سوجا ہوا چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ رات بھر روئی ہے۔ نہ جانے کیوں سعد کے دل کو کچھ ہو گیا، جیسے دل نے دھڑکنا بھول دیا گیا ہو۔ کیا واقعی وہ اس کی محبت میں آگ کا دریا پار کرنے جا رہی تھی؟ ڈاکٹر ہمنا، آج تو بے ہوش ہونے کا ارادہ نہیں ہے نا؟ آپریشن شروع ہونے سے پہلے ڈاکٹر میرب نے جان بوجھ کر چھڑا۔ اس نے خاموشی سے انکار میں سر ہلایا اور دل ہی دل میں آیت الکرسی سمیٹ کر دعائیں پڑھی ڈالی۔ آج اسے بے ہوش نہیں ہونا تھا، بلکہ ہمت کے ساتھ سیکھنا تھا، اور وہ ساری سرجری کے دوران ڈٹی رہی۔ اپنے بچپن کے اس ٹرامے کو بھی پیچھے چھوڑ دیا جس میں اس نے اپنی ماں کو کھویا تھا۔ آپریشن ختم ہوتے ہی ڈاکٹر میرب ایک نظر ڈال کر باہر نکل گئی، جبکہ سمرین نے خوشی سے گلے لگا لیا۔ واہ یار، آج تو میدان مار لیا، تھوڑی اور ہمت کر لے تو یہ سیمسٹر بھی نکل جائے گا۔ ہمنا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اب تو ڈگری آنے تک کا انتظار کروں گی، اس نے دھیرے سے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ نہ وہ سعد سے بات کرے گی، نہ محبت کی بھیک مانگے گی۔ وہ اپنی محبت جیتنا چاہتی تھی اور اس کے لیے اسے محنت کرنی تھی۔ ادھر دوسری طرف ڈاکٹر میرب سعد کے کمرے میں بے چین بیٹھی تھی۔ سعد،
میرے گھر والے مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ تم جانتے ہو میں کتنے سالوں سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اور وہ تمہاری کزن، اسے لگتا ہے ڈاکٹر بن کر تم سے شادی کر لے گی۔ ایک بار اس کا حوصلہ توڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ اس قابل نہیں ہے۔ اس نے غصے میں ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ آج اوٹی میں ہمنا کو ڈٹا دیکھ کر اس کا غصہ اور بڑھ گیا تھا۔ ساتھ نے گہری سانس لی۔ بہت سمجھایا ہے میں نے اسے میرب، لیکن وہ مانتی ہی نہیں۔ اور رہی بات شادی کی، تو میں نے تم سے کبھی کوئی کمٹمنٹ نہیں کی۔ فی الحال میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ایک ڈگری اور لینی ہے، اس کے لیے مجھے US جانا ہے۔ تم چاہو تو آگے بڑھ سکتی ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ میرب نے غصے سے کہا، شادی کے بعد بھی ڈگری لی جا سکتی ہے۔ اگر کسی اور سے محبت نہیں کرتے تو میری محبت قبول کر لو ساتھ۔ وہ اس کے قریب ہوئی، جھک کر اسے احساس دلایا کہ وہ برسوں سے اس کے منتظر ہے۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ہمنا اندر داخل ہوئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ سن ہو گئی۔ ساتھ کرسی پر بیٹھا تھا اور میرب اس کے بے حد قریب چھپی ہوئی تھی۔ ہمنا کو دیکھتے ہی ساتھ ہڑبڑا گیا۔ ڈاکٹر میرب، آپ کو ڈاکٹر فیصل بلا رہے ہیں، ہمنا نے دھیرے سے کہا اور پلٹ گئی۔ لسن ڈاکٹر ہمنا، کم ہیئر۔ ساتھ نے پکارا تو میرب ایک گہری نظر ڈال کر باہر نکل گئی۔ یس سر۔ ہمنا نظریں چکائے کھڑی تھی۔ سنا ہے آج تم بے ہوش نہیں ہوئی اوٹی میں؟ ساتھ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ اس کے سامنے وہ اپنی چھوٹی سی کزن تھی، جسے وہ چاہتا ضرور تھا، مگر وہ محبت نہیں جس کی تمنا ہمنا کرتی تھی۔ اس کے لیے ہمنا نادان سی بچی تھی، جس کے لیے سعد کو پانا ایک ضد سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ ہمنا خاموش رہی تو سعد اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب آ کر نرمی سے ہاتھ تھام کر بٹھا دیا۔ ساری رات سوئی نہیں ہو، صبح سے اوٹی میں کھڑی رہی ہو، میری مانو تو چھٹی لے کر گھر چلی جاؤ۔ اس کا لہجہ فکر مندی سے بھرا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، وائوا ہونے والے ہیں، تیاری کرنی ہے۔ ہمنا نے انکار کیا۔ میں کروا دوں گا تمہاری تیاری، تم گھر چلی جاؤ، بلکہ میں خود چھوڑ دیتا ہوں، میرا ورک بھی ختم ہو گیا ہے۔ اس کے اصرار پر وہ انکار نہ کر سکی۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں گھر پہنچے۔ سلمیٰ بیگم نے جب انہیں ساتھ دیکھا تو حیران رہ گئی۔ دل ہی دل میں سلمیٰ بیگم نے ہمیشہ دعا کی تھی کہ کاش ان کے یہ دونوں ضدی بچے سعد اور ہمنا ایک ہو جائیں، مگر تقدیر کے کھیل اور زندگی کی کڑی حقیقتوں نے سب کچھ بدل دیا۔ ہمنا نے اپنے دل کی تمام خواہشات کو پس پشت ڈال کر پہلے سے بھی زیادہ پڑھائی میں خود کو جھونک دیا تھا۔ اس کے لیے اب محبت کی بھیک نہیں مانگنی تھی، بلکہ اپنے امتحان جیتنے تھے، اپنی محنت کا ثمر پانا تھا۔ مگر قسمت نے جیسے اس کی ضد کا مذاق اڑا دیا۔ فائنل ایگزامز کے دن تھے جب اچانک زندگی نے پلٹا کھایا۔ سلمیٰ بیگم ایک حادثے کا شکار ہو گئیں اور ہمنا کے پیپرز کے دوران ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ایک ہی جھٹکے میں ہمنا کی دنیا بکھر گئی۔ جس صدمے سے وہ برسوں بعد نکلی تھی، پھر اسی اندھیرے میں ڈوب گئی تھی۔ ماں کے بعد اس نے تائی جی کو ماں کا درجہ دیا تھا، مگر اب وہ سہارا بھی چھن گیا۔ کتابیں اس کے سامنے بند رہیں، کمرہ آنسوؤں سے بھیگتا رہا اور امتحان یوں ہی رہ گئے تھے۔ سمرین لاکھ سمجھاتی رہی کہ کم از کم پیپر تو دے دو، مگر اس میں ہمت نہ تھی۔ 4 سال کی مسلسل محنت یوں ہی ضائع ہوگی۔ وہ دادا جان کے قدموں میں بیٹھ کر بڑی ماما کو یاد کرتی اور روتی رہی۔ غم کا پہاڑ ساتھ پر بھی ٹوٹا تھا۔ پہلے باپ اور اب ماں بھی دنیا سے جا چکی تھی، مگر وہ مرد تھا، اپنے زخم چھپانے اور درد اندر سہنے کا عادی تھا۔ اس کی خاموشی سب کچھ کہہ دیتی تھی۔ اب دونوں بچے یتیم ہو گئے تھے اور رحمان صاحب کا دل روز اس فکر سے بوجھل ہوتا کہ ان کے بعد ان دونوں کا کیا بنے گا۔ ایک دن وہ سعد کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ بیٹا، ہمنا سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کم از کم میری آنکھوں کے سامنے تم دونوں ایک ہو جاؤ۔ اس نے بھی پیپرز نہیں دیے، ڈاکٹر بننے کی امید چھوڑ دو، میری آخری خواہش سمجھ کر مان جاؤ۔ سعد نے ٹوٹی ہوئی ماں کے غم میں خاموشی سے سر جھکا دیا۔ ٹھیک ہے دادا جان۔ اس کے دل میں محبت نہ میرب کے لیے تھی اور نہ ہمنا کے لیے۔ وہ تو اپنے پروفیشن کا عاشق تھا، اپنے مریضوں کی مسکراہٹ کا دیوانہ۔ شادی کے رشتے سے وہ ہمیشہ دور بھاگتا رہا، مگر دادا جان کے سامنے جھک گیا۔ مگر ہمنا کے لبوں پر صاف انکار تھا۔ نہیں دادا جان، میں اس طرح شادی نہیں کر سکتی۔ آپ چاہتے ہیں سعد کی خواہش کیا ہے؟ وہ مجھے کبھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ اس کے الفاظ سن کر رحمان صاحب پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ تم دونوں نے اپنی ضد میں سلمیٰ کو مار ڈالا، اب کم از کم میرے دل کے ارمان تو پورے کر دو۔ ان کی آہوازاری نے ہمنا کے انکار کو ہاں میں بدل دیا، اور پھر ایک نہایت سادہ نکاح ہوا۔ کوئی جشن نہ، کوئی خوشی، صرف ایک خاموش معاہدہ، ایک مجبوری۔ ہمنا بغیر دلہن بنے ہی دلہن بن گئی تھی۔ شادی کی پہلی رات
وہ سعد کے کمرے میں خاموش بیٹھی تھی، دکھوں کا بوجھ آنکھوں میں تھا۔ جب سعد آہستہ سے کمرے میں داخل ہوا، اس کے پاس آ کر بیٹھا تو ہمنا کے لب لرز گئے۔ آئی ایم سوری سعد، میں ڈاکٹر نہیں بن سکی۔ خون دیکھنا میرے لیے بہت مشکل ہے، اور اب تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ بڑی ماما کو جس حالت میں دیکھا، اس کے بعد کبھی اوٹی میں قدم نہیں رکھ پاؤں گی۔ آنسو اس کے رخسار بھگو رہے تھے۔ سعد نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ جو قیامت تم پر گزری، وہ مجھ پر بھی گزری ہے ہمنا۔ اپنے آپ کو سنبھالو، دادا جان کے لیے۔ بس اتنا کہہ کر وہ اٹھ گیا۔ نہ کوئی محبت بھرے وعدے، نہ رشتے کی خوشبو، صرف ویرانی اور سناٹا۔ دن گزرتے گئے۔ ہمنا نے گھر کی تمام ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر لے لی۔ سعد ہسپتال میں گم رہا۔ جب بھی وہ باہر جاتا، ہمنا کو لگتا جیسے دل بھی ساتھ لے گیا ہے۔ اسے بار بار ڈاکٹر میرب یاد آتی، مگر اس نے کبھی سوال نہ کیا۔ بس سمرین سے خبریں مل جاتی۔ اگر کبھی سنتی کہ سعد اور میرب ساتھ ہیں تو دل جیسے ٹوٹ جاتا۔ محبت مرتی کہاں ہے، یہ تو دل کے کسی کونے میں دبک کر بیٹھ جاتی ہے۔ ہمنا کی محبت بھی ایسے ہی چھپی رہی، بے نام بے آواز۔ سعد نے کبھی آگے قدم نہیں بڑھایا۔ اسے لگتا تھا اگر رشتوں کی زنجیر میں جکڑ گیا تو اپنے پروفیشن کے ساتھ انصاف نہ کر سکے گا۔ اسی سوچ نے ان دونوں کے درمیان فاصلہ بڑھا دیا۔ 6 ماہ گزر گئے اور پھر بھی وہ اسپیشلائزیشن کے لیے UK چلا گیا۔ کبھی کبھار فون کرتا، خیریت پوچھ لیتا، اس سے زیادہ ان کے درمیان کچھ نہ تھا۔ پھر زندگی نے ایک اور کڑا امتحان لیا۔ ہمنا دادا جان کے ساتھ کھانے کی میز پر بیٹھی تھی، جب اچانک انہوں نے اپنا سینہ پکڑا۔ سانس لینا دشوار ہو گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ ہارٹ اٹیک ہے۔ نہ ڈرائیور نہ ساتھ کا فون لگ رہا تھا۔ وہ خود گاڑی ڈرائیو کرتی اسپتال پہنچی۔ سب اسے جانتے تھے، ساتھ کے دادا کو بھی۔ ڈاکٹر فیصل فوری آگے اور علاج شروع کیا۔ باہر بیٹھ کر ہمنا ہاتھ اٹھائے دعائیں کرتی رہی، یا اللہ بس یہ سہارا سلامت رکھنا۔ اتنے میں سعد کا فون آیا۔ کیا ہوا ہمنا؟ سب خیریت ہے؟ اس کی آواز فکر سے بھری تھی، کیونکہ ہمنا عام طور پر اسے کال نہ کرتی۔ سعد دادا جان، اتنا کہہ کر وہ زاروں قطار رو پڑی۔ کچھ لمحوں بعد ڈاکٹر باہر آئے، وہ خبر دی جس نے سب کچھ ختم کر دیا۔ رحمان صاحب خاموشی سے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر کے۔ ہمنا ہچکیاں لیتی باہر بیٹھ گئی۔ دوسری طرف فون پر بھی سناٹا چھا گیا۔ ڈاکٹر میرب آگے بڑھی، ماضی کی نفرتوں کو ایک طرف رکھ کر انہوں نے ہمنا کو سہارا دیا۔ وہی سعد سے بھی بات کر رہی تھی اور وہی سب سنبھال رہی تھی۔ سعد نے فون پر کہا، میں پہلی فلائٹ سے واپس آ رہا ہوں۔ 2 دن تک میرب نے ہمنا کو سنبھالا، اسے سہارا دیا۔ ہمنا کی آنکھوں سے آنسو رکے نہ تھے۔ یہ 2 دن قیامت بن کر گزرے۔ پھر جب سعد واپس آیا تو جیسے ہی اس نے قدم رکھا، ہمنا دوڑ کر اس کے گلے لگ گئی۔ اس طرح روئی کہ دیواریں بھی سسک اٹھی۔ سعد نے جیسے تیسے اپنے دادا کی رسومات ادا کی۔ اب اس بڑے مکان میں صرف 2 لوگ رہ گئے تھے، سعد اور ہمنا، اور ان کے بیچ وہ خاموش رشتہ جو محبت بھی نہ تھا اور بچھڑنا بھی نہیں تھا۔ 3 دن گزرنے کے بعد لوگوں کا آنا جانا ختم ہو گیا تھا۔ قریبی رشتہ دار نہ ہونے کے باعث بس محلے والے اور چند جاننے والے ہی تعزیت کے لیے آئے تھے۔ ہمنا خاموشی سے بستر سے ٹیک لگا کے بیٹھی تھی جب سعد تھکا ہارا کمرے میں داخل ہوا۔ سعد کے قدموں کی چاپ پر اس نے آنکھیں کھولی اور مدھم آواز میں پوچھا، آپ کب واپس آئے سعد؟ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی اسپیشلائزیشن کے درمیان میں چھوڑ کر آیا تھا، اور واپس لوٹنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ سعد اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور دھیرے سے بولا، تمہیں اس طرح اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا میں۔ اس نے ہمنا کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں جکڑ لیا۔ پہلی بار اس کے لمس نے ہمنا کے وجود میں ایک انجانا احساس جگایا۔ وہ نم آواز میں بولی، میں نے تو ادھوری پڑھائی چھوڑ دی ہے سعد، لیکن میں چاہتی ہوں آپ اپنے خواب پورے کریں۔ جانتی ہوں آپ کے لیے آپ کا پروفیشن کتنا بڑا ہے، اسی لیے آپ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے نا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے گردن تک پہنچ گئے۔ سعد نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دھیرے سے کہا، ہاں، میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب شادی ہو چکی ہے اور تم میری ذمہ داری ہو۔ دادا جان ہوتے تو مجھے فکر نہ ہوتی، مگر اب تمہیں اکیلے چھوڑنا میرے لیے ممکن نہیں۔ ہمنا نے آنکھیں اٹھا کر شکوہ بھرے لہجے میں کہا، میں بس ذمہ داری ہوں آپ کے لیے۔ سعد نے کوئی جواب نہیں دیا، بس نظریں جھکا کر اس کے پیروں کی انگلیوں کو دیکھا جو سختی سے سمٹی ہوئی تھی۔ اس کے دل کی کیفیت جاننے کی کوشش کرتا رہا۔ ہمنا نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، بہتر ہوگا سعد کہ آپ اس ذمہ داری کے بوجھ سے آزاد ہو جائیں۔ یو ڈیزرو بیٹر دین می۔ ڈاکٹر میرب آج بھی آپ کے منتظر ہیں۔ دل پر پتھر رکھ کر وہ اپنے رشتے کی آزادی مانگ رہی تھی۔ سعد نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں موجود اذیت نے
سعد کے دل کو جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ قریب آیا، اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا اور اس کے گالوں پر بہتے آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کیے۔ آہستگی سے بولا، بس یہی چاہتی ہو تم کہ میں تمہیں آزاد کر دوں؟ ہمنا نظریں چرا گئی۔ دل اس کی طرف لپکنے کو بے قرار تھا، مگر لب خاموش رہے۔ رہ لوگی میرے بنا؟ سعد نے دوبارہ سوال کیا۔ ہمنا نے بس گردن ہلا دی۔ سعد نے گہری سانس بھری اور بولا، ٹھیک ہے، میرا سامان پیک کر دو، ٹکٹ میں خود کروا لوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمنا کا دل جیسے رک گیا۔ کتنا آسانی سے اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ سعد چینجنگ روم میں چلا گیا اور ہمنا کے آنسو پھر بہنے لگے۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھال کر اس نے الماری سے سوٹ کیس نکالا اور ساتھ کا سامان رکھنے لگی۔ وہ چینج کر کے واپس آیا تو سوٹ کیس دیکھ کر رکا اور طنزیہ سا بولا، بہت جلدی ہے مجھے بھیجنے کی؟ ہمنا نے نگاہ اٹھائے بغیر کہا، جانا چاہتے ہیں آپ کو، جانے والے کو کون روک سکتا ہے؟ سعد ایک پل کو چونک گیا۔ جانے کی بات تو میں نے کی ہی نہیں، یہ تم ہی تھی جس نے کہا تھا۔ آپ کے خواب بہت بڑے ہیں سعد، نہ میں ڈاکٹر ہوں اور نہ آپ کے قابل۔ آپ کی ڈگری بھی ادھوری ہے، اس لیے جانا ضروری ہے۔ وہ لب کاٹتے ہوئے گویا ہوئی۔ سعد نے گہری نظر سے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، تم چاہو تو میرے ساتھ چل سکتی ہو، بیوی ہو میری۔ جہاں میں رہوں گا وہاں تمہیں بھی اپنے ساتھ رکھ لوں گا۔ وہ قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا، بازو سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ ہمنا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ سسکی بھری آواز میں بولی، کیا فائدہ ایک ساتھ رہنے کا؟ ہم ایک بھی انجان ہیں اور تب بھی انجان رہیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سوٹ کیس بند کر دیا۔ سعد کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ہمنا پلٹنے لگی تو اس نے اسے کمر سے پکڑ کر روک لیا، اس کے بالوں کو گردن سے ہٹا کر کندھے پر ڈالا اور اپنی لبوں کو اس کی گردن پر رکھ دیا۔ ہمنا لمحے بھر میں دہک اٹھی۔ دونوں خاموش رہے مگر ان کے دل چیخ چیخ کر اپنی بات کہہ رہے تھے۔ سعد نے اسے اپنے قریب کر کے بٹھایا اور اس کے ہاتھوں کے پشت پر بوسہ دیا۔ ہمنا کے لیے یہ سب ایک خواب تھا، پھر بھی اس نے آہستگی سے اسے تکیے پر لٹایا، اس کے لبوں پر اپنی انگلیاں پھیری اور سرگوشی کی۔ آزادی چاہتی ہو مجھ سے؟ مانتا ہوں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اب ہو گئی ہے اور میں نے اس رشتے کو قبول کر لیا ہے۔ کیا نکاح جیسے مضبوط رشتے کو ختم کرنا اتنا آسان ہے ہمنا؟ وہ اس کے چہرے کے قریب جھکا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی۔ ہمنا اس کی آنکھوں میں کھو گئی تھی۔ سعد بولا، مریضوں کو نہ سہی، مجھے سنبھال لو، میں بھی ٹوٹ کر بکھرا ہوا ہوں۔ اس نے اس کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں جکڑ لیا۔ سعد، ہمنا نے لب کھولے ہی تھے کہ سعد نے اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں قید کر لیا۔ وقت جیسے تھم گیا۔ لمحات گزر گئے اور پھر وہ آہستگی سے بولا، لائٹ بند کر دوں؟ ہمنا نے مسکرا کر چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ سعد نے لائٹ بند کر دی۔ اندھیرے میں دونوں ایک دوسرے کے وجود میں سمٹ گئے۔ ضد اور انا کے قلعے ٹوٹ گئے اور وہ رشتہ مکمل ہو گیا جسے وہ دونوں اتنے عرصے سے نظر انداز کر رہے تھے۔ صبح کا سورج نئی روشنی لے کر طلوع ہوا تھا۔ سعد، اٹھے نا، دیر ہو رہی ہے۔ ہمنا نے پیار سے جگایا۔ ٹکٹ کروائیں اور واپس جائیں، وہ شرارت سے بولی۔ سعد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہمنا نے مسکرا کر کہا، آپ اپنی اسپیشلائزیشن مکمل کریں گے اور میں اپنا MBBS۔ میرا ایڈمیشن ابھی کینسل نہیں ہوا۔ سعد نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں شوق نہیں ہے؟ زبردستی کیوں؟ مریضوں کی جان سے کھیلنے کی ضرورت نہیں، بس میری جان سے کھیلو۔ وہ مسکرا کر اسے اپنے قریب کھینچ لایا۔ ہمنا نے نرمی سے خود کو چھڑایا اور پرعزم لہجے میں بولی، میں اس بار کسی مجبوری سے نہیں، اپنی خوشی سے کہہ رہی ہوں۔ میں بھی آپ کی طرح دوسروں کے کام آنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ ساتھ حیرت سے اسے دیکھتا رہا، پھر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر گنگنانے لگا، تیاری کرنے لگا۔ اب ان دونوں کو اپنے اپنے خواب پورے کرنے تھے۔ ڈاکٹر میرب آج بھی سعد کی دوست تھی اور برا وقت آنے پر اس کا سہارا بنی تھی۔ جلدی اس نے شادی ڈاکٹر فیصل سے ہونے والی تھی۔ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں مگر زمین پر نبھائے جاتے ہیں۔ کچھ رشتوں کو مکمل ہونے میں وقت لگتا ہے اور کبھی انسان کو اپنے رشتوں کو وقت دینا پڑتا ہے۔